نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ماہ مبارک جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے آخری مہینہ آتا ہے تو وہ بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے سنت کے طور پر قربانی کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں تاریخ کے ایسی قربانی پیش کی گئی جو شاید ہی کوئی پیش کر سکتا ہو۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کنبے کی پورے خاندان نے ایک ساتھ مل کر اپنی قربانی پیش کی، وہاں پر اپنی جانوں کو ہنستے ہنستے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے تمام طرح کی گندگی کو، ناپاکی کو تم سے دور کر دے۔ اب ہمیں اس چیز میں ایک بات کی یاد رکھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام طرح کی، یعنی ہر ناپاکی، ہر چیز، چاہے وہ کوئی بھی برائی ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کے گھر والوں یعنی اہل بیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کی برائیوں کو دور کر دیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دور ہے، اللہ تعالیٰ جو دور شبد کا لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نزدیک کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اس کے بعد میں آپ کے اعلیٰ اولاد پھیلی، تو آپ نے اپنی اولاد سے کیا کہا تھا کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے، قیامت قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا کہ قیامت قریب ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیوں نے اللہ کا پیغام یہی سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہزاروں سال گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت قریب ہے، بہت جلد قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ آپ سوچیں ذرا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز اللہ تعالیٰ ہزاروں سال سے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، جب یہ چیز اتنی دور ہے، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے اہل بیت سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دیا ہے، تو وہ چیز کتنی دور ہوگی؟ اب اس صورت میں ہمیں یہ چیز آتی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں نا، بہت سارے جاہل جن کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ ایک تخت کی جنگ تھی یا سلطنت کی جنگ تھی۔ تو ان کو اس بات، یہ چیز ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی گندگی کو ان سے دور کر دیا ہے، نجاست کو دور کر دیا ہے، تو یہ چیز ان کے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ بلکہ یہ کہنا سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی کہ کربلا کی جنگ کوئی تخت کی جنگ تھی یا سلطنت کی جنگ تھی، بلکہ کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی، کربلا کا جو میدان ہوا تھا، وہ صرف اور صرف حق اور باطل کے بیچ تھا، کسی راجا یا پرجا کے بیچ نہیں تھا، کوئی سلطنت کی جنگ نہیں تھی، وہ جنگ تھی صرف حق اور باطل کی۔ ایک طرف حق تھا تو دوسری طرف باطل تھا۔ اب یہاں پہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں میں وہم پلا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو آپ کا وہ وہم بھی دور کر دیں کہ اس جنگ میں لڑنے والے اپنے آپ کو سب مسلمان کہتے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ 22,000 کا لشکر یزیدی کا تھا، 22,000 کے لشکر میں سب کے سب وہی تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، سب وہی لوگ تھے جو قرآن کے قاری تھے، سب وہی تھے جو عالم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی عبادت، ان کی ریاضت کوئی کام نہ آئی۔ کام کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا آخری خطبہ دیا تھا، غدیر خم کے موقع پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام صحابہ کرام کا مجمع جمع تھا وہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے جو اللہ کا پیغام تھا تم لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ تو سارے صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بخوبی وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسی بات رہ گئی یا کوئی ایسا کام رہ گیا جو میں نے تمہیں نہ بتایا ہو؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا ہر پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عنقریب میں تم لوگوں سے پاس سے چلا جاؤں گا، اس کے بعد میں تم دین سے پھر نہ جانا، کافر مت ہو جانا، آپس میں جھگڑے مت کرنے لگنا، آپس میں شر و فساد مت پھیلا دینا، بلکہ میں چلا جاؤں گا عنقریب، میرے پیچھے میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
جو شخص بھی ان دونوں کو تھامے رہے گا، ان دونوں کو پکڑے رہے گا، وہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قرآن یعنی قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات کو اگر ہم فالو کرتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو کبھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی ہیں نا۔ اگر کوئی انسان کہے کہ ہم صرف قرآن پر عمل کرتے رہیں گے تو وہ انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی تھیں کہ دونوں چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان کہے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے تو ایسا قرآن کو سمجھنا ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے ہم عجم والے ہیں، ہم ہندی مسلمان ہیں، ہماری بھاشا عربی نہیں ہے۔ جب جن کی بھاشا عربی تھی، جن کی زبانوں پر یہ قرآن نازل کیا گیا تھا، یعنی عرب والوں پر، صحابہ کرام کی بھاشا یعنی زبان عربی تھی، وہ عربی کو بہت اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو اپنے سے بڑے کی مشورہ کرو، ان سے اس بارے میں پوچھو۔ یعنی ان سے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر کسی معاملے میں ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے قرآن کی تو ہمیں اپنے علماء سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھ کے پرے ہیں۔ نارملی سمجھیں گے، پڑھنے میں ہمارے کچھ آئے گا، لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اس کے معنی کچھ اور ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ کچھ اور ہے، اور ہمارے سمجھ میں کچھ اور آتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا بتائی کہ دوسری چیز بتائی ہمارے اہل بیت۔ پہلی چیز قرآن پاک، دوسری چیز ہمارے اہل بیت۔ ان دونوں کو اگر کوئی تھامے رہے گا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملے گا۔ اب یزید کی فوج نے کیا غلطی کی تھی؟ انہوں نے قرآن کو تو مضبوطی سے تھاما تھا، اتنی مضبوطی سے تھاما تھا کہ وہ 22,000 کے لشکر میں لگ بھگ سارے کے سارے عالم تھے۔ لیکن غلطی کہاں پر ہوئی تھی؟ ان کے دلوں میں اہل بیت کا بغض بھرا ہوا تھا، اہل بیت کا بغض بھرا ہوا تھا، اور وہ بغض کی وجہ سے ان کی ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سارے روزے ان کے منہ پر مار دیے گئے۔ آپ لوگ خاموش رہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کہ اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو پھر ہماری کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں، ہمارا قرآن پڑھنا قبول نہیں کیا جائے گا، پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن اتنا بہترین پڑھیں گے، قرآن اتنا بہترین پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو اپنے آپ کو تم بہت چھوٹا سمجھو گے، ان کے قرآن کے پڑھنے کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھو گے۔ ان کی نمازیں ایسی ہوں گی تم کہو گے کہ ان کی نمازیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان کا قرآن ایسا ہوگا کہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ مطلب یہاں پر کہنے کا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن کے قاری تو ہوں گے لیکن قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ اور آج ہمارا حال بھی لگ بھگ ویسا ہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے یہاں کتنے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن پاک کے کسی بھی تعلیمات کو پڑھنے کے، ہم نے صرف اس کا عربی متن رٹا ہوا ہے، ہم کبھی عالم دین کے پاس، کبھی نیک محفلوں میں، کبھی دینی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے ہمیں کہاں سکھایا جاتا ہے؟ بھائی بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، اب ہم یہ